آج کی رات کی فضیلت یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے. قرآن مجید کی یاد دلاتی ہے آج کی یہ خوبصورت رات. ہمیں قرآن مجید سے جڑنا ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہے، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. قرآن مجید کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنی ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں. کمپیوٹر سیکھنے والے نوجوان، بایو فزکس کیمسٹری پڑھنے والے بچے، کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہے. اگر تھوڑی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید کو سمجھنے لگیں گے. اللہ کے فضل سے اردو میں تفاسیر ہیں، تراجم ہیں، ہمارے بزرگوں نے محنتیں کی. آپ تھوڑا وقت اس طرف لگائیں، تھوڑی توجہ کریں. قرآن مجید کی معنویت کے ساتھ اپنی طبیعت کو آپ جوڑیں، آپ تسلی محسوس کریں گے زندگی میں. اور قرآن مجید کے ہمارے ذمہ حقوق ہیں. 5 حقوق عرض کرتا ہوں صرف. سب سے پہلا قرآن مجید کا حق ہے قرآن پاک پہ ایمان لایا جائے، اور ایمان ظاہر اور باطن سے لایا جائے کہ جو قرآن مجید فرماتا ہے حق اور سچی فرماتے. اگر قرآن مجید نے سود کو حرام قرار دیا ہے تو بہرحال سود اس کا کوئی بھی نام رکھا جائے، اس کا نام منافع رکھ لیا جائے، اس کا نام کچھ رکھ لیا جائے، لیکن اگر قرآن مجید نے حرام کہا ہے تو بہرحال پھر وہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے پورے طور پر. جس چیز کو قرآن مجید نے غلط کہا ہے وہ بہرحال غلط ہے، دل و جان سے مان لی، اس پہ تعویلیں نہ کی جائیں، تشریحات نہ کی جائیں، جان چھڑانے کے لیے بہانے بازی نہ کی جائے. دوسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھا جائے، اس کی تلاوت کو سیکھا جائے، اس کے تلفظ کو سیکھا جائے، اس کے مفاہیم سے آگاہی حاصل کی جائے. یہ حق ہے قرآن پاک کا. آج کل نا 2 4 5 10 لفظ جو آدمی انگلش کے بول لیتا ہے لوگ کہتے پڑھا لکھا ہے. حالانکہ انگلش علم کا نام نہیں، زبان ہے. زبان اور ہوتی ہے اور علم. اردو ایک زبان ہے. مجھے بتائیے اردو صرف جس کو اردو بولنی آتی ہو عالم ہے تو اردو تو بول رہا ہے. وہ ایک زبان ہے. زبان اور چیز ہوتی ہے علم. ہاں اگر آپ زبان کے علوم سے آگاہ ہیں، اس کی آپ گرامر دیکھتے ہیں تو وہ بھی علم کا ایک حصہ ہے. لیکن علم تو اور چیز کا نام ہے. علم تو جاننے کو کہتے ہیں. آپ جاننے لگ جائیں، پہچاننے لگ جائیں، سمجھنے لگ جائیں چیزوں کو تو آپ عالم ہیں. تو قرآن مجید کو سمجھیں، اس پر غور کریں. جگہ جگہ قرآن مجید کہتا ہے اس پر تدبر کرو، اس پر تفکر کرو، اس پر غور کرو، اس کو سمجھو. قرآن مجید کے ساتھ اپنی وابستگی کو پیدا کریں. کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک رکوع قرآن مجید کا اگر روزانہ آپ ترجمے سے دیکھیں تو جہاں کوئی سوال کھڑا ہو آپ کسی عالم سے دریافت کر لیں. جو بات سمجھ میں نہ آئے کسی سے پوچھ لیں. اور میرا خیال ہے اگر آپ پوچھنا شروع کریں گے نا انشاءاللہ تعالی تو ہو سکتا ہے کچھ علماء بھی تیاری شروع کر دیں. صبح کے درس میں تلاوت قرآن مجید اور اس کا ترجمہ شروع ہو جائے. تیسرا قرآن مجید کا حق یہ ہے ہمارے ذمے کہ جب ہم اس پر ایمان لیں، اس کو سیکھ لیں تو پھر اس پر عمل کریں. صحابہ عمل کرتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے جب بھی کوئی نئی آیت آتی صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے آج کون سی آیت آئی اور اس پر عمل کرتے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر آ کے حاضر بارگاہ ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے گھوڑا اپنے مال میں سب سے پیارا ہے.
لہذا یہ قبول کر لیں اللہ کی راہ میں دینا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے غلام سے فوراً کہا جو بہترین اونٹ ہے نا سواری کے لیے وہ دینا اللہ کے راستے میں، سب سے بہترین. تو آپ شام کو گھر آئے تو جو سب سے اعلیٰ اونٹ تھا وہ گھوم رہا تھا، تو آپ فرمانے لگے میں نے تم سے کہا تھا سب سے اعلیٰ اونٹ اللہ کی راہ میں دے دینا. عرض کی حضور یہ تو آپ کی سواری کے لیے ہے نا، اس کے بعد جو سب سے اعلیٰ تھا دوسرے نمبر پر میں نے راہ خدا دے دیا. تو حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے میں نے سواری کے لیے ہی تو کہا تھا راہ خدا میں دینا ہے، یہ تمہیں دینا چاہیے تھا جو سب سے بہتر تھا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں یہ قیامت کے دن میری سواری بن جائے. قرآن مجید آیا ہے بہترین چیز خرچ کرو، تو انہوں نے بہترین خرچ کرنا شروع کر دی، وہ عمل کرتے تھے. ہم نے قرآن مجید رکھا ہوا ہے معاذ اللہ قبروں پر پڑھنے کے لیے، ختموں پر پڑھنے کے لیے. اصالِ ثواب کی مجلسوں میں پڑھو 25 قرآن مجید، 150 قرآن مجید، 2000 قرآن. یہ جس نے 2000 بار قرآن مجید اکٹھا کیا ہے اس سے پوچھو اس نے ایک آیت کا بھی ترجمہ کیا ہے؟ مجھ سے ناراض نہ ہونا، میں اصالِ ثواب کا قائل ہوں، خود ختم دلاتا ہوں، پر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ قرآن مجید صرف ختم پڑھنے کے لیے آیا ہے؟ کوئی مر جائے گا تو قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، زندے کیوں نہیں پڑھتے؟ قبروں پر قرآن مجید پڑھنے والی قوم بتائے کچہریوں میں قرآن کیوں نہیں پڑھا جاتا، اسمبلیوں میں کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ قبروں پر ٹینٹ لگا کے اور کناتے لگا کے 4 حافظ بٹھانے والوں بتاؤ، جب تجارتیں کرتے ہو تب قرآن مجید کیوں نہیں پڑھتے کہ ہم قرآن مجید کے مطابق کاروبار کریں گے؟ یہ قبروں پہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، میتوں پر پڑھنے کے لیے فقط آیا ہے. میں انکار نہیں کرتا ہے اصالِ ثواب کا، پر سوال کھڑا کرتا ہوں، کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہوں. صرف اور صرف تب تمہیں یاد آتا ہے جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے. جانے والوں پر قرآن مجید پڑھتے ہو، انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے ان کی بخشش کرے گا. لیکن زندگی میں بھی قرآن پڑھ کے دیکھو، زندگی میں پڑھو گے تو زندگی بھی اعلیٰ ہو جائے گی، قبر بھی اعلیٰ ہو جائے گی، محشر کے میدان میں بھی اللہ رحمت کا نزول فرمائے گا. تو قرآن مجید کا حق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اور چوتھا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ خدمت قرآن میں اپنا حصہ شامل کیا جائے. قرآن مجید چھپنے میں، قرآن مجید کی اشاعت میں، قرآن مجید کی تبلیغ میں، قرآن مجید کی تفاسیر میں، قرآن مجید کسی کو دینے میں، اس میں اپنا حصہ، یعنی جہاں بھی قرآن مجید کی کوئی خدمت ہو رہی ہو وہاں اپنے حصے کی ڈیوٹی کی جائے. اور پانچواں حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ ہم آنے والی نسل کو قرآن مجید کی تعلیمات منتقل کریں. آپ مجھے کہیں کہ وہ قاری صاحب لوگ آئے تھے انہوں نے محنت ہی نہیں کرائی، نہیں، میں نہیں مانتا آپ کی بات، میں نہیں مانتا. میں اس بوڑھے باپ کو بھی جانتا ہوں جو بچے کو پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو وہ ساتھ جا کے قاری صاحب کے پاس خود ساتھ بیٹھ جاتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، کہتے تھے اس کو پڑھائیں، جہاں یہ الجھے گا یا تیاری نہیں کرے گا میں اس کو ڈانٹوں گا. کتنے کتنے گھنٹے وہ بوڑھے آدمی ساتھ بیٹھتے تھے کہ میرا بچہ قرآن مجید سیکھ جائے. بتائیں کتنی محنت کی ہے آنے والی نسل کو قرآن مجید کی تعلیمات منتقل کرانے کے لیے. تو مہربانی کریں، پس کریں. اب بڑی تقریریں، بڑے سٹیٹس، بڑی نصیحتیں، بڑے جناب جلوے، بڑی باتیں ہو گئی، نشستن گفتن برخاستن، بڑا کچھ ہو. اب کچھ عملی زندگی کی طرف بھی آئیں، اب کوئی کام کریں. اسی طرح کے کچھ ایام پھر اللہ نے رکھے ہیں، جیسے ٹائم رکھا ہے اسی طرح کے ایام رکھیں. ان میں سے شب برات بھی ہے، شب قدر بھی ہے، رمضان کی ہر رات بھی ہے. پر کس کے لیے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں جو قدر کرے اس کے لیے ہر شب بھی شب قدر ہے، اور جو قدر نہ کرے
ٹھیک ہے وہ پھر شب قدر کی رات بھی سوٹ سیتا رہے, وہ شب قدر کی رات بھی کوئی مال خریدنے جاتا رہے, وہ پھر شب قدر کی رات بھی دیکھے کہ آج کل کون سی چیز بک رہی ہے, کون سی خریدنی ہے, چلتا رہے کام. اگر قدر کرے گا تو ہر شب قدر ہے, اور اگر قدر نہ کرے تو جتنی مرضی شب قدر گزر جائے. یہ تو قدر والوں کے لیے. آپ اس کو سمجھ لیں, اس پر غور کر لیں کہ اللہ نے وقت دیا ہے کہ آ جا رحمت برسے گی, تو شب برات پہ آ جا کرم ہو جائے گا. یہ نہیں آیا سویا ہوا ہے, آ جا شب قدر کی رات کرم ہو جائے گا, نہیں آیا سویا ہوا ہے. وہ تو کہتا ہے کتب ربکم علی نفسہ رحمہ, تیرے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو خاص کر لیا ہے, پر آ تو صحیح نا. حدیث سنو مزہ آئے گا. بخاری مسلم میں مشکات میں حدیث موجود ہے. نبی پاک فرماتے ہیں بندہ گناہ کرتا ہے, بندے سے گناہ ہو جاتا ہے, پھر وہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب مجھے معاف کر دے. تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو پتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے, اور یہ بھی پتا ہے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دینا ہے. اور اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا. فرمایا پھر نفس غالب آتا ہے, پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے, پھر عرض کرتا ہے یا رب یا رب یا رب, اللہ میں بھول گیا میری مدد فرما, مجھے معاف کر دے. تو کریم فرماتے ہیں اللہ پھر فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو پتا ہے اس کا رب بھی ہے, اور یہ بھی پتا ہے اس نے معاف بھی کر دینا, تم گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا ہے. تیسری بار حضور بیان فرماتے ہیں, تیسری بار فرمایا پھر بندے سے غلطی ہو جاتی ہے, وہ پھر بھول جاتا ہے, پھر اللہ کے حضور عرض کرتا ہے یا رب یا رب یا رب. تو فرمایا مالک فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا رب بھی ہے, اور یہ بھی پتا ہے کہ اس نے معاف کر دینا ہے, تم گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا ہے. شارحین حدیث فرماتے ہیں یہ حضور نے جو 3 بار کا ذکر کیا یہ تمثیل کے طور پر ہے. معنی کیا ہے کہ وہ جتنی بار بھی سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ اتنی بار ہی اسے معاف فرما دے. شرط یہ ہے کہ توبہ سچے دل سے کرے, توبہ کے جملے نہ پکارے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور ساری رات شب برات میں مسجدوں سے رونے کی اور چیخنے کی اور تڑپنے کی آواز آئے. تو میں نے بارہا کہا ہے, میں پھر کہتا ہوں کہ اگر تو شب برات کی رات توبہ کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا ہمیں پتا چلے کہ اب معاشرے سے کچھ ملاوٹ ختم ہو گئی ہے, کچھ جھوٹ ختم ہو گیا ہے, کچھ بددیانتی ختم ہو گئی ہے, تو پھر تو پتا چلے رات کچھ لوگوں نے توبہ کی ہے. لیکن یہ کہ ساری رات روتے بھی رہیں تڑپتے بھی رہیں, اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ یا اللہ پچھلے معاف کر دے, آج کے بعد نہیں کروں گا, لیکن پچھلے معاف کرا لیے اور آئندہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا تو توبہ کی شرط ہی نہ پائیں گے. یہ توبہ ہوئی نہ, یہ توبہ کی نہیں گئی. جب تک آپ یہ ارادہ نہیں کرتے کہ اب میں چھوڑ دوں گا, آج کے بعد یہ نہیں کروں گا, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, کریم ہے. پھر 8ویں بات بھی سنیں, شریعت میں مایوسی بہت بڑا گناہ ہے. یعنی ساری رپورٹیں بھی غلط آ جائیں نا, ڈاکٹر نے بول دیا ہے کہ بھئی مشکل ہے آپ کا بچنا, اس وقت بھی یہ امید چھوڑنا ناجائز ہے کہ میں نہیں بچوں گا. اس وقت بھی امید یہی رکھنی چاہیے کہ میرا رب اگر فضل کرے تو فوراً شفا عطا فرما دے. یہ ضروری امر ہے, ضروری. آپ کو ہر کاروبار میں نقصان ہوا ہے, آپ نے جتنی بھی صحیح کی ہے آپ کی آگے نہیں بڑھ سکی, بڑی جد و جہد کی ہے, آگے نہیں آپ جا سکے, آپ کو بار بار پیچھے لوٹنا پڑتا ہے, بار بار آپ محسوس کرتے ہیں کہ میرا نقصان ہو گیا ہے. لیکن آپ کے لیے یہ سوچنا منع ہے کہ مجھے اب میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا, میں تو بس جی ختم ہو گئی بات, میں تو تھک گیا ہوں یہ کر کر کے. حکم یہ ہے کہ تو خدا کا نام لے کے آگے بڑھ, وہ بڑا کریم ہے, فضل کرے گا اور اتنا رزق دے گا کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. یہ سوچیں شریعت کے اندر ضروری ہے. یعنی
उलमा का, फुकहा का, मुहद्दिसीन का एक मुतफिका फतवा है कि रहमत इलाही की उम्मीद रखना वाजिब है। ये जरूरियात दीन का मसला है कि आप अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखेंगे कि मेरा रब बड़ा करीम है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब भी आप चल पड़ेंगे ना, मंजिल इंशाल्लाह आ जाएगी। शर्त चलना है, शर्त उठना है, शर्त सफर शुरू करना है। आप जब चलेंगे तो मंजिल आ जाएगी, आप महसूस करेंगे कि मंजिल आ गई। मैं ये तो नहीं कहता मैंने जिंदगी में बड़ी मेहनत की, लेकिन सफर बड़े बड़े लंबे किए। ये भी गुज़श्ता 1-2 महीने पहले की बात है। हमें बलूचिस्तान जाना था और फिर कुछ ऐसा मामला हुआ, उन्होंने कहा रास्ता ठीक नहीं है, पर हमें पहुंचना भी हर सूरत। रात को हैदराबाद में था और सफर, वो फ्लाइट जो है वो कनेक्ट नहीं होती, सारा बाई रोड सफर था। तो कुछ थोड़ी सी ना 1-2 दोस्त ने हिम्मत दिलाई, उन्होंने कहा जी अल्लाह खैर करेगा, तो अल्लाह ने खैर कर दी। वो चल पड़े और बड़े बर वक्त पहुंच गए, सारे काम हो गए जितने जितने मंसूबे में थे। थोड़ा सा ना हमारे यहाँ ना हिम्मतें दिलाने का माहौल भी खत्म होता जाता है। और मैं आपको अर्ज करता हूँ, जवानों को, बाद बुजुर्गों को भी जरूरत होती है कि उनकी हिम्मत दिलाई जाए, उनसे कहा जाए कुछ भी नहीं, इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। आप ये कहते हैं इतनी उम्र हो गई है, मैं इनको तसल्ली दूं। भाई तसल्ली की जरूरत तो हर वक्त रहती। आप तसल्ली दें, आप हिम्मत बनाएं, आप कहें, आप बात करें, चीजें बेहतर हो जाती हैं। आप ये कहें कि इंशाल्लाह हो जाएगा, हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि उम्मीद खुदा की रहमत की कभी छूटने ना पाए। रवायत एक बड़ी मुनफरद है, बड़ी हसीन है। फरमाया कि क़यामत वाले दिन ना 2 गुनाहगार होंगे, दोनों को अल्लाह की बारगाह से हुक्म होगा कि जाओ दोनों जहन्नुम में चले जाओ। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। एक दौड़ लगा देगा, भाग गया दोज़ख की तरफ, हुक्म बारी ताला हुआ, चलो दोज़ख में तुम्हारे अमाल बड़े स्याह हैं। उसने दौड़ लगा दी। दूसरा क्या करता है, चंद कदम उठाता है, फिर पलट के पीछे देखता है, फिर चंद कदम उठाता है, फिर पलट के पीछे देखता है, फिर चंद कदम उठाता है, फिर पलट के। तो दरवाजा आ गया दोज़ख का। अब एक भाग गया है, एक दबे कदमों आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। करीम मालिक ने हुक्म दिया, दोनों को दोबारा वापस लाओ। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने दोनों बंदों को बुला लिया और बुला करके फरमाया, हाँ भाई तू बड़ा दौड़ के गया दोज़ख की तरफ, क्यों गया है? अल्लाह दिलों के हाल जानता है ना, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, दिलों के हाल जानता है। तू क्यों दौड़ के चला गया? तो उस बंदे ने यहां कोई चालाकी नहीं दिखाई, दिल की बात की, क्योंकि रब दिल की बात जानता है। अर्ज की मालिक गुनाहगार हूं, आजिज हूं, खताकार हूं, मुजरिम हूं, पता सारा है सरदार नु की तियां, मन नानम के मन दानम जो हूं उसकी खबर है। मालिक उम्र भर तेरी नहीं मान सका, गलती की, आज दिल में ख्याल आया कि रब का हुक्म आया, चल आज ही मान ले। दौड़ गया हूं, कुर्बान जाएं, आखिरी वक्त है, फैसला दोज़ख का हो गया है। उसने कहा, सोचा मैं दौड़ गया, आज तो मानू अपने रब की। करीम इसी बात से राजी हो गया, फरमाया भेज दो इसको जन्नत में। वो चलो आखिर वक्त तक की सही, किसी टाइम ही सही, आखिर में ही सही। तो वो जो धीमे धीमे कदम उठा रहा था, उससे पूछा, भाई अल्लाह जानता है? पूछना ला इल्मी की अलामत, भाई तू बड़े आराम आराम से क्यों जा रहा था? उसने कहा, मालिक मेरा यकीन था मेरा रब करीम है, मैं पलट पलट के देखता था कि आवाज आ ही जाएगी, आवाज आ ही जाएगी, आवाज आ ही जाएगी। दोज़ख का दरवाजा आ गया, पर मेरी तेरे करम से उम्मीद नहीं टूटी। और मालिक जब मैं दोज़ख के दरवाजे पर पहुंचा तो आवाज आ ही गई, वो हो गया जिसकी मुझे उम्मीद थी, आवाज़े करम आई। तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, जो मेरी रहमत की इतनी उम्मीद रखे उसे कोई दोज़ख में फेंका जाता है? ले जाओ इसे भी जन्नत में। दोनों को जन्नत में डाल दिया। तो आखिरी दम तक रहमत से उम्मीद छोड़नी, कोई कुछ भी कह दे, कितना भी कह दे,
اس کے کرم سے امید چھوڑنی. ایک درویش گزرے ہیں حضرت ابو الحسن شیبانی رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں جس شخص کو میں بڑا گناہگار سمجھتا تھا نا، اور بہت سارے لوگ سمجھتے تھے، اور واقعی وہ ایسے کام بھی کرتا تھا، فرماتے ہیں پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے توبہ کی، اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ ریاضتیں کر کے ہم سے آگے نکل گیا، اور پھر ایک شام ایسی بھی آئی کہ میں اس سے دعا کرانے پہنچ گیا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کا کرم ہے. کب کسی پر رحمت برکھے تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے. یہ جو دن ہے نا سارے رحمت کے دن ہے.